نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا کبریائی دے پاک مقدس معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام سید الکائنات
فخر موجودات سید الثقلین نبی الحرمین رحمت کونین خواجہ بدر حنین سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد رسول اللہ. ذرا گج کر کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ذی احتشام میرے محترم ابتسام الہی ظہیر اور علماء کرام مومن مواحد سامعین سامعات، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اپنے کرم فضل مہربانی نال اس مختصر جئی لگی ہوئی گھڑی نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. اہتمام کرنے والے میرے بھتیجے محترم حافظ عبد الباسط صاحب، اللہ انہاں دی عمر نو دراز فرمان. احترام انسلام کرنے والے اہتمام کرنے والے دوسرے ساتھی انہاں دے سب دیاں اللہ عمرہ دراز فرمان اور بہترین جا اللہ اجر عظیم عطا فرمان. میں اپنے مختصر جے دورانی اندر قرآن صاحب قرآن آج دی رات نال یہ ہوئی نسبت مینو اچھی لگی بیان کرانگا. اللہ دی توفیق نال اللہ دے کرم فضل نال مہربانی نال محبت نال پیار نال تسی سارے حضرات سماعت فرمانا. اللہ پاک نے احسان کیتا ہے کہ اللہ نے سانو اکتے قرآن عطا کیتا، عظمت و رفت والا شانہ والا قرآن جو اللہ دا کلام ہے، کلامہ دا سردار ہے. ملوک و کلام بادشاہ دا کلام کلامہ دا سردار ہویا کرتا ہے. اے عظمت و رفت و شان والا کلام جس دا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں عام دنہ دے اندر، پھر رمضان المبارک اندر 70 نیکیاں. سبحان اللہ، کتنی شان اس کلام دی ہے. اس کلام دی ابتدا مکہ اندر غار حرا اندر ہوئی. جبریل امین آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے. حضرت نے جبریل نو اصلی حالت دے اندر 2 دفعہ دیکھے. ایک تے پہلے وحی والے دن اور ایک معراج والی رات. حضرت فرمانے نے 600 پر جبریل نے پھیلائے ہوئے. اور پہلی رات پہلی دفعہ حضرت دے قریب ہویا اور قریب ہوندہ چلا گیا، اور جب بالکل ہی قریب ہو گیا تو کہنا اقرأ یا محمد، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرات بعدد کل ذرات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری دفعہ حضرت فرمانے نے ما انا بکارے، میں پڑھیا ہویا نہیں. دوسری دفعہ تیسری دفعہ سینے نہ لگایا دبایا. پھر کہتے رہے اقرا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوثر و تسنیم اندر دھلی ہوئی زبان ہوئی چولو لو لالا بکیرے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم
الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سبحان اللہ. اللہ دے کلام دے اندر بڑیاں ہی برکتاں. اللہ دا کلام تے دوسرے کلام اندر ہی فرق ہے کہ اس نو پڑھا جائے تے ایک سمت وچوں سنائی دینا ہے، مگر اللہ دے کلام دے اندر برکت ہے کہ چاروں طرفوں اللہ دی رحمت برستی ہے. جس لئے اس حالت دے اندر جبریل آیا کرتے حسن، حضرت فرماتے ہیں احونو الیہ، میرے تے بڑی مشکل وحی ہویا کرتی. وحی دیاں کافی ساریاں قسمہ نے، انہاں جو ایک قسم. اور پھر حضرت فرماتے ہیں چاروں طرفوں اللہ دے کلام دی آواز آیا کرتی. سبحان اللہ. اقرأ وربک الاکرم. اور پھر حضرت فرماتے ہیں جبریل دی وحی ختم ہوندی تھی میں دوبارہ پڑھدا، پھر جبریل سندا، میں دوہری مشقت برداشت کردا، یعنی جبریل دے الفاظ دے نال بھی پڑھدا اور پھر علیحدہ بھی پڑھدا. اللہ کریم نے اپنے محبوب دی دوہری مشقت برداشت نہ ہوئی، اتاریا اللہ نے اپنے کلام نے فرمایا لا تحرک به لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اے میرے محبوب، تسی جبریل دی تلاوت نال تیز تیز تلاوت نہ کیتا کرو، میں نو تہاڈی دوری مشقت برداشت نہیں ہوندی. یا اللہ میرے دل دے اندر خیال ہے کتے شدہ تے مدہ تے جذبہ کتے کوئی رہ نہ جائے. اللہ فرماندے نے نا میرے محبوب ان جمعہ و قرآنہ، اس قرآن نو اسی توڑے سینہ انور و اجدر دی اندر جمع کر دے مانگے. یا اللہ پھر میرے کلو بیان بھی ہو جائے گا. فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اسی اس نو بیان بھی کروا دے مانگے. کتے کوئی شد و مد، کتے کوئی جزم زیر و زبر کوئی باقی نہیں بچے گی. ثم ان علینا بیانا. میں اپنے محبوب دی شان اندر بھاجی اور ایک میرے بھائی بڑے قاری عبدالحفیظ صاحب دی ایک نظم، مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا. مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا. او مقام بڑا سوہنا، او مقام بڑا سوہنا. مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا. جیڑے لب اونا دے ذکر اندر کھل دے، نہیں لالو گوھر اونا دے مل دے، نہیں لالو گوھر اونا دے مل دے. مٹھا شربت ذکر محمد دا، مٹھا شربت ذکر محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا. مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا.
جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے سہو رب دی اس دا انجام بڑا سوہنا مٹے مدنی پاک محمد دا ہے جنام بڑا سوہنا اچھی ذات مدینے والے دی اچھی ذات مدینے والے دی اچھی بات مدینے والے دی سارے جگ وچ اہل حدیثاں دا سارے جگ وچ اہل حدیثاں دا اے پیغام بڑا سوہنا میٹھے مدنی پاک محمد دا میں عرض کر رہا سا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا وَدَّعَكَ ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى میرے محبوب پیغمبر سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں ساتھیوں جس وقت دہیا قلبی میرے کول آیا کرے تسی اٹھ جایا کرو جس لئے دہیا قلبی میرے کول آیا کرے تسی اٹھ جایا کرو صحابہ کہنے نہیں اسی رمضان المبارک اندر ایک جگہ روزانہ بیٹھ دیا دیکھا کرتے سہیں وہ کیڑی جگہ جس نو ریاض الجنہ جنت دی کیاریاں وچوں کیاری کہندے نے او جنت ریاض الجنہ دی اندر میرے محبوب پیغمبر تے جبریل امین روزانہ بیٹھ کر کے اللہ دا قرآن ایک دفعہ حضور سنایا کرتے سن ایک دفعہ حضور سنیا کرتے سن اور زمین کیوں نہ اللہ دیا حمدہ کہتی ہوئے گی سبحان اللہ مگر او رمضان المبارک جس رمضان المبارک دے بعد حجت الوداع دے موقع ہوتے میرے محبوب فرما رہے نے لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا ہو سکتا ہے کہ اس سال دے بعد تسی مینوں نہ دیکھ سکو ادھر آیات اتر رہی ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صحابہ ایک دوسرے نو مبارکہ دے رہے ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جا رہے نے رازدان نبوت میرے محمد کریم دی نبوت رازدان عمر آئے پوچھتے نے ابو بکر جی سارے تے ایک دوسرے نو مبارکہ دے رہے نے کہ اللہ کریم نے اس دین متین نو مکمل کر دیتا ہے تسی کیوں رو رہے جے ابو بکر کہتے ہیں او بندے ہو اللہ دے او بندے ہو جدوں اللہ کسے نبی دے دین مکمل کر دیندے نے پھر اس نبی نو اللہ اپنے کو اٹھا لیندے نے انج سمجھو کہ اپنے محبوب پیغمبر چاند دنہ دے مہمان ساڑے کو لو اور پھر حضرت آئے بار بار کہنا لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا اور پھر جی ہویا ایک دن ایسا آیا
جو 12 ربیع الاول ہے اور پیر والا دن ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے فی یومی وفی بیتی وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ السَّحْرِ وَالنَّهْرِ وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ السَّحْرِ وَالنَّهْرِ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات دے سردار نبی، نبیاں دے امام نبی، سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دن آیا کہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ تفصیل اندر میں جانا نہیں چاہتا، علامہ صاحب بالکل میرے کول بیٹھنے، انہوں نے ٹائم دینا چاہنا، اپنے وقت نو مختصر کر دیا ہویا، اپنی گفتگو نو مختصر کر دیا ہویا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون جن دے نام دیا اللہ قسمہ کھان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ۔ ایک قسم بڑی عجب ہے کہ اللہ کہنے نے مینو ہے میرے محبوب تیرے بنانے دی قسم ہے، لا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ۔ ایک اور جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، مینو قیامت دن کی قسم، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلا اقسم بہذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یا اللہ اس مکہ شہر دی قسم کیوں اٹھا دے جائے؟ کیا اس مکہ اندر بیر زمزم اس واسطے قسم اٹھائی؟ فرمایا نا یا اللہ کیا اس جگہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تیریاں پہاڑیاں شاعر اللہ، صفات مروہ کیا اس واسطے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں، کیا اس جگہ اللہ تیرا سونا گھر؟ فرمایا اس واسطے بھی نہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے میرے محبوب میں اس مکہ شہر دی قسمہ اس واسطے اٹھانا کہ تہاڈے ننے قدماں نے اس شہر نو آباد کیتا، اس شہر دے اندر ننے قدم لگائے، اس شہر دی عظمت نو میں اور بڑھایا، اور میں کہہ دیتا احب البلاد الا اللہ یا بلد المکہ یا بلد البکہ۔ سارے شہراں وچوں جس شہر دے نال پیارے تے اللہ نو مکہ شہر نال، کیوں؟ اس واسطے کہ اس شہر اندر میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں ننے قدماں نے آباد کیتا۔ اور ایک دن آیا مدینہ دی بستی اندر میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ انہاں الفاظ نال اجازت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔